الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم. آتے ہی جیسے آپ حضرات پہلے سے پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اللہ ہمارے بھائی راؤ گلزار صاحب کی قبر کو، جیسے گلزار ان کا لفظ ہے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا گلزار بنائے. گلزار بھی باغ کو کہتے ہیں نا، تو آپ سارے ان کی محبت میں بیٹھے ہیں، تو اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کے گلزاروں میں سے ایک گلزار بنائے. ابھی جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں جیسے میں نے گٹھلی اٹھائی تو دیکھو اس کے اندر بھی یہ ایک بے جان چیز ہے. گٹھلی ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نسبت لگی کہ اس کے اوپر کسی نے سبحان اللہ پڑھا، کسی نے الحمدللہ پڑھا، کسی نے اللہم صلی علی محمد پورا درود پاک پڑھا، اور کسی نے اور کچھ آیات پڑھی. تو یہ ایک بے جان سی چیز ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جب کچھ پڑھا جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ہی ایصال ثواب کی محفل میں جو ہم پڑھتے ہیں، چلے تو گئے بھائی راؤ گلزار صاحب اور زندہ سے مردہ کی شکل میں یعنی کنورٹ ہو گئے. اگر یہ گٹھلی کے اوپر پڑھنے سے قیمت بڑھ جاتی ہے تو ایصال ثواب کا ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ مردہ چیز جو مردہ ہم نے دفن کر دیا، اگر اس کے لیے کچھ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. اس کے اوپر کوئی مصیبت ہے تو وہ بھی ٹل جائے گی. تو ایصال ثواب کی مجلس کا ایک یہ صرف چاول کھانا مقصود بلکہ ہرگز مقصود نہیں ہوتا. اصل مقصود ہے کہ ہم اپنے بھائی راؤ گلزار کے لیے، آپ جتنے بھی ہیں، آپ کا ان سے کیا تعلق ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی دلی اور قلبی تعلق ہوگا. تو آپ حضرات بیٹھے ہیں اور کافی دیر سے ماشاءاللہ ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ اس ساری مجلس کا ثواب ہمارے بھائی راؤ گلزار کی قبر مبارک تک پہنچائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اب وہ تو چلے گئے، میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے. مزد دہر والایام والذنب حاصل، کہ زمانے پہ زمانہ گزرا تو نے صرف گناہ ہی حاصل کیے. وجاء ملک الموت والقلب غافل، ملک الموت تیرے سامنے کتنے لوگوں کو لے کے چلا گیا، تیرا دل ابھی تک غفلت میں ہے. نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت، یہ کوٹھیاں، بنگلے، مکان، بڑی بڑے پلازے اور ولاز اور بڑی بڑی مرسڈیز بینز جیسی گاڑیاں، بی ایم ڈبلیو جیسی گاڑیاں. نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت، یہ دھوکہ ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے متاع الدنیا، اور یہ صرف متاع ہے اور یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت، یہ دھوکہ ہے اور حسرت ہے. ابھی ایک کمایا تو 2 کروڑ کے چکر میں، 2 کمایا تو کہتا ہے یار 10 کروڑ، ملینئر ہے تو کہتا ہے بلینئر بن جاؤں، بلینئر ہے تو کہتا ہے میں ملٹی بلینئر بن جاؤں، کھربوں پتی ہو جاؤں. تو نعیمک فی الدنیا غرور و حسرت، عیشک فی الدنیا محال و باطل، دنیا کے اندر تو عیش کرنا چاہتا ہے. اور بنانے والے نے کہا ہے کہ تم امتحان دے رہے ہو، جو امتحان کے دوران جیسے ہم MBBS کے پرچے اپنے حل کرتے ہوئے اس دوران 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا جو پیپر ہے اس کے اندر ہم عیاشی کرنا شروع کر دیں اور عیش کرنا شروع کر دیں اور ادھر ادھر کی باتیں اور بھونگیاں مارنا شروع کر دیں، تو کیا خیال ہے جب MBBS کا یا کسی بھی پیپر کا رزلٹ آئے گا تو میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا؟ تو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے. جو میں نے سورۃ تبارک الذی پڑھی تو روزانہ پڑھا کرو، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. اس مناسبت سے میں نے کچھ 2 آیات پڑھی ہیں اس کی. الذی خلق الموت، اس سے پہلے کس کی بات ہو رہی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ جیسے یہاں کا AC کوئی بات کرے تو سارے اس کا اثر لیتے ہیں. DC آ جائے تو کہتے او جی دوڑاں لگی ہوندی ہیں، سارے محکمے اعلیٰ دیا کہ DC صاحب آ رہے، DC صاحب آ رہے. تو اللہ جو کہہ رہا ہے، اور اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، اور اس کا علم کیسا ہے؟ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو تو بھی جانتا ہے، زور سے بولو تو بھی جانتا ہے، اور اس اندھیرے میں چلو تو بھی جانتا ہے، اجالے میں چلو تو بھی جانتا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا دیکھتے نہیں ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کی سرگوشیوں میں 3 نہیں ہوتے، چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 نہیں ہوتے، چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم اس سے زیادہ جہاں مرضی چلے جاؤ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو باغی تو تب بنو نا جب تم اللہ کے فرشتوں سے لڑ سکو. نبی کے طریقے تو تب توڑو جب تم نبی کے سامنے جا کے چوڑے ہو جانا، نبی جی میں نے نعوذ باللہ تھوڑا چہرہ پسند نہیں آیا، کہہ سکو گے؟ آج تو کر رہے ہو، پھر معاملہ تو یہی ہے. پھر
والضحیٰ، کل ہی میں سن رہا تھا اس کی پھر تفسیر ربیع الاول کے مناسبت سے، بار بار اپنے نبی کی تعریف میں تو سارا سال کرتا رہتا ہوں۔ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ کہنے والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو بنانے والا ان سے محبت کر رہا ہے اور ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، ان کی پیدائش کے تذکرے اور ان کی آمد کے تذکرے، ان کی زندگی کے تذکرے سارے موجود، ان کے جانے کے تذکرے سارے موجود، خلوت و جلوت موجود، اور ان کی محفل اور تنہائی موجود، اور ان کی معاشرت معیشت اور سارے کا سارا رہن سہن موجود۔ پھر ہم کیوں دوسروں کے مطابق چل رہے ہیں؟ ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کر پائے یار۔ میں جکی یونیورسٹی گیا، غلام اسحاق خان ٹوپی ثوابی، تو میں نے ان بچوں کو یہ پیغام سنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی سٹینڈرڈ پہ گزارو، اور سٹینڈرڈ وہ ہے جس کو اللہ سٹینڈرڈ کہتا ہے، اور وہ اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جانے والے چلے جاتے ہیں، ہمیں پیغام دے کے جاتے ہیں۔ اب ہم جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، پہلی تکبیر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، ثنا پڑھتے ہیں، دوسری میں درود شریف پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا شروع ہوتی ہے۔ آپ نے شاید اس طرح پہلے غور نہ کیا ہو تو میں آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں کہ اس طرح بھی غور کرو۔ کیا پڑھی جاتی ہے دعا؟ اللہم اغفر لحینا۔ عجب بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کیسی کامل اور اکمل اور اجمل اور اتم اور بہترین دعا سکھائی ہے، جس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، پوری دعا ہے اللہم اغفر لحینا۔ جنازہ تو ہم راؤ گلزار کا پڑھنے آئے ہیں کہ یار یہ فوت ہو گیا ہے، اچھا تعلق تھا یار، پہنچنے جنازے پہ کس وقت ہے، کہاں پہ ہے، پہنچے، لیکن جب دعا پڑھی تو ہمیں کیا ریمائنڈر ملا؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم زندوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ جانے والا تو چلا گیا، موت کی تکلیف سے نجات پا گیا، اور ایسے ہی برے خاتمے کے خوف سے نجات پا گیا۔ ملک الموت کو دیکھنے کا جو ڈر ہے، ملک الموت کو دیکھنے کا جو ڈر ہے وہ تو کراس کر گیا، میرے اور آپ کے اوپر ابھی یہ حالت آنے والی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ تے نہ چلے جانا بھائیو، توبہ کر کے جاؤ۔ میں اصالِ ثواب میں بہت کم ٹائم دے پاتا ہوں، لیکن آ کے میرا مقصود ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سارے توبہ کر جائیں، انشاءاللہ اس ساری توبہ کا ثواب جس کے لیے ہم آ کے بیٹھے ہیں اللہ اس ہستی کو پہنچائیں گے۔ تو یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، فالعمر ينفد والنعیم یزول، تیرا اصل سرمایہ تیری اپنی عمر ہے، اور عمر کے لحاظ سے تو روزانہ غریب ہو رہا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب قبرستان کی طرف چلو کسی جنازے کے ساتھ تو یہ نہ کہو کہ یار وہ تو دل کا بیمار تھا، کیا جوان نہیں مرتے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اسی حاصل پور میں کتنی جگہ کتنی فوتگیاں سڈن ڈیتھس نوجوانوں کی ہو چکی ہیں۔ دو نوجوان بھائی تھے، شاید موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، آپ کے شہر کی بات ہے، ایک وہ جو ہمارے بھائی کہیں گئے ہوئے تھے، دو چار دوست گئے ہوئے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ فوت ہو گئے جوانی کے اندر۔ پھر آ کے جب میں بات کرتا تھا مجھے اتنا صحیح بات ہے ریمائنڈر ہوتا اور مجھے احساس ہوتا کہ یار جوان بھی تو جا رہے ہیں۔ تو اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، بچے جوان بوڑھے سب جا نہیں رہے۔ تم کس خوشی میں اور کس خوش فہمی میں ہو کہ ابھی میرے پاس بڑا وقت ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی آتے ہوئے ایک میں نے واٹس ایپ کا اسٹیٹس پڑھا تو ایک نوجوان کسی بزرگ سے پوچھتا ہے، بزرگوں عبادت کے لیے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ عبادت کے لیے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری زندگی کا یعنی تیری موت سے پہلے کا جو دن ہے۔ بزرگوں یہ تو کوئی گل نہ ہوئی، یہ تو سانوں پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہر دن کو آخری دن سمجھو نا، تمہیں پتہ ہے کہ کب جنازہ اٹھ جائے، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے عبادت کیا کرو، ایک نماز پڑھو، اگلی پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں۔ سن نبی فرمایا میں ادھر سلام پھیروں، ادھر کا پتہ نہیں میں سلام پھیر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ تم کس بلڈنگیں بنانی ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اکیلا رہنا ہے، پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، ٹائم لیمٹ تو ہے کوئی نہیں، آگے کتنا بڑا لمبا پروگرام ہے،
اکثر تبلیغ والوں کو کہتے ہیں لوگ، یار تبلیغ والے پرانی گلاں کر دو، پرانی گلاں کر دو۔ میں کہتا ہوں یار تمہاری موت کی بات کر رہے ہیں، تمہاری موت تو ابھی آئی بھی نہیں ہے، تو یہ بات پرانی کیسے ہو گئی یار؟ کچھ تو حوصلے نال سنا کرو یار۔ قبر کی بات کرے، تمہاری قبر ابھی آئی بھی نہیں تو یہ پرانی بات کیسے ہو گئی؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے، کتنی ایڈوانس بات کی جا رہی ہے۔ جنت ابھی آئی نہیں تو پرانی کیسے ہو گئی؟ جہنم ابھی آئی نہیں تو یہ بات پرانی کیسے ہو سکتی ہے یار؟ اللہ نے حل اتاک حدیث الغاشیہ، حدث سے ہے۔ حدث کہتے ہیں جیسے یہ بازار کا اپنا سبزی منڈی کا یہ روڈ چل رہا ہے، اگر اس پہ کوئی گاڑی بج جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حادثہ ہو گیا۔ حادثہ حدث سے ہے، اور حدث عربی میں نئی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں وہ ڈھانپنے والی کا پتہ بھی ہے؟ وہ ابھی آئی نہیں ہے تو پرانی کیسے ہو گئی؟ کلمے کی بات چل رہی ہے تو وہ نعوذ باللہ کلمہ پرانا ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، نماز کی بات کیا پرانی ہوگی؟ نہیں یار، ایسے تو نہ کرو۔ پڑھے لکھے بندے ہیں ماشاءاللہ، حاصل پور والوں سے ویسے مجھے بڑی محبت ہے۔ ہر گلی محلے میں یہاں پہ میں نے اللہ اس کے حبیب کی بات کی ہے۔ جو میرے جاننے والے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تقریباً ہر چوک میں، ہر مسجد میں، ہر گلی میں، شادی حالوں میں کیا، فوتگیوں میں کیا، خوشیوں میں کیا، شادیاں، خوشیاں، جوان، بوڑھے، کتنے قسم کے یہاں پہ پروگرام ہوئے۔ اللہ قبول کر لے۔ تو بھائیو توبہ کر کے جاؤ، فیصلے کر کے جاؤ کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں گیا قلعہ دراوڑ کی طرف، تو وہاں کھڑے ہو کے یہ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کھیل کود میں اپنی زندگی نہ غارت کر دینا، یہ نہ موت پہ پتہ چلے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ راستہ اپنانا تھا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا، جن کی آمد یا ربیع الاول کے مناسبت سے کچھ بات بھی کر دوں، موت کے حوالے سے تو کچھ ریمائنڈر مل گیا، اللہ کرے دل میں بات اتر جائے، تو وہ دعا بھی 2 ورڈ میں آگے پوری آپ پڑھ لیجئے گا۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ ہم زندوں کو معاف فرما، اور جو اس کی ہم نماز جنازہ پڑھیں اللہ اس کو بھی معاف فرما۔